یاسین ملک کو سزا ہو گئی۔ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ایک طرف خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب اس فیصلے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ آج اس کیس اور اس فیصلے کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے کر آپ کے سامنے وہ تمام حقائق رکھوں گا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ایک ایسے قانون کے تحت انہیں سزا دی گئی، ایک ایسے قانون کا سہارا لیا گیا جو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ انڈین کانسٹیٹیوشن کی 44 امینڈمنٹ کے ذریعے جو برطانوی سامراج کے بنائے گئے قوانین تھے ان کو ختم کیا گیا، اور انہیں قوانین کا سہارا لے کر آج یاسین ملک کو سزا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے بھارت کے آئین کی، تو بھارت کے آئین میں سب سے بڑا اور اہم نام بابا صاحب امبیڈکر ہے، یعنی فادر آف کانسٹیٹیوشن اگر انہیں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بھارت کا آئین بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر وہ نہرو کی کابینہ میں وزیر بھی رہے، اور لا کے حوالے سے انہوں نے کام کیا۔ کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جب کمیٹی تشکیل دی گئی تو وہ اس کو چیئر کر رہے تھے۔ امبیڈکر کے پوتے نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، لیکن سب سے پہلے ان قوانین کو آپ کے سامنے رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بحیثیت صحافت کے طالب علم اور قانون کے طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان قانونی معاملات کا جائزہ لے کر آگے بڑھا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صرف مذمت کرنے کی حد تک ہمیں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ان کیسز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہمیں مستقبل کی حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے۔ یاسین ملک کے کیس کی اگر بات کی جائے تو ان پر UAPA یعنی ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جس قانون کی بات کی جا رہی ہے ان تمام کلاز کو 44 امینڈمنٹ کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اگر سیکشن 124(1) کی اور 124 کی بات کی جائے تو یہ سیڈیشن لاز ہیں جو کہ برطانوی سامراج کے زمانے میں بنائے گئے تھے، اور یہ ہاؤس آف کامنز اینڈ لارڈز میں جب بنے تو اس کے بعد بھارت میں جب ان پر عمل درآمد شروع ہوا، ایٹ دیٹ ٹائم اس پر عمل رہا، لیکن انڈین کانسٹیٹیوشن میں 44 امینڈمنٹ کی گئی اور ان کا خاتمہ ہوا۔ جب ان کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یاسین ملک کو ان قوانین کا سہارا لے کر ان کے سب کلاس 4 اینڈ سب کلاس 7 کا سہارا لے کر سزا دی جاتی ہے، اور اینٹی ٹیرر لا جو کہ 44 امینڈمنٹ کے ذریعے ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے ان کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب میں یہ تو آپ کو سب کلاس کی بات کی، امینڈمنٹس کی بات کی، اس کے علاوہ آپ کو اور بھی تفصیلات بتائی، لیکن اس بابا صاحب امبیڈکر کے پوتے کے حوالے سے اگر بتایا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کیس کو زیادہ بلڈ کر سکتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پرکاش امبیڈکر کہتے ہیں کہ سیپریٹسٹ یاسین ملک سینٹینس انڈر نان ایگزسٹنٹ کلازز۔ اس حوالے سے وہ لائر ہیں اور دلت لیڈر ہیں پرکاش امبیڈکر، وہ کہتے ہیں کہ کشمیری سیپریٹسٹ یاسین ملک کو ایک ایسے قانون کے ذریعے اور ایسے کلاز کے ذریعے سزا دی گئی جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر بابا صاحب امبیڈکر کی بات کیجیے تو 1891 میں وہ پیدا ہوئے اور 1956 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وہ انڈین جورسٹ ہے، اس کے علاوہ سوشل ریفارمر ہیں اور پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی رہے اور لیڈر ہیں۔ انہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کو چیئر کیا، اور اس کے علاوہ وہ لا اینڈ جسٹس منسٹر رہے، اور پہلی کابینہ جو جواہر لال نہرو کی تھی اس میں تھے۔ انہوں نے قانون بنایا، اور پرکاش امبیڈکر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لائف امپریزمنٹ آف دی کشمیری سیپریٹسٹ یاسین ملک انڈر دی ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اور یہ چونکہ ایگزسٹ نہیں کرتا اور 44 امینڈمنٹ کے ذریعے ڈیلیٹ کیا جا چکا ہے، تو یہ لہٰذا یہ ان لافل ہے، اور یہ ان کو ڈیٹین نہیں کیا جا سکتا، ان کو سزا نہیں دی جا سکتی ایسے قوانین کا سہارا لے کر جو قوانین ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کورٹ کو یہ کہا ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس حوالے سے دوبارہ اس کا جائزہ لیا جائے، کیونکہ عدالت کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس فیصلے اور قانون پر اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ سیکشن 124(1) اینڈ 124(a) کی اگر بات کی جائے تو اس کا میں نے پیچھے حوالہ دیا ہے، تو پرکاش امبیڈکر نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر 124(1) اور 124(a) کا جائزہ لیا جائے تو یہ کالونیل یعنی انگریز سامراج کے دور میں بنائے گئے قوانین تھے جن کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ سیکشنز ختم ہو گئی تھی، سب کلاز کو اڑا دیا گیا تھا، 44 امینڈمنٹ لائی گئی تھی، تو لہٰذا یہ ان لافل ہے کہ کسی شخص کو ان قوانین کا سہارا لے کر گرفتار کیا جائے اور اس پر کیس چلایا جائے۔ اس کے علاوہ
ایکٹیوسٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سب کلاس 4 اینڈ سب کلاس 7 اس حوالے سے اینٹی ٹیرر لا کے حوالے سے ہے، یہ جب ڈیلیٹ ہوئی تو اس کے بعد اب ہمیں پارلیمنٹ کی امینڈمنٹس کو دیکھنا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں اس کے مطابق ہی فیصلہ ہو، اینٹی ٹیرر لاز کے ذریعے ہی اگر کوئی کیس چلایا جاتا ہے تو چلے۔ یہی وجہ ہے کہ یاسین ملک نے جس وقت عدالت کے سامنے وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ میں اگر دہشت گرد تھا تو انڈین وزیر اعظم مجھ سے ملنے کے لیے کیوں آئے؟ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے لیکچرز کا موقع کیوں دیا گیا؟ بہت سے اہم سوالات تھے۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ آزادی پسند ہیں، وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن یہاں پہ ان کلاز اور قانون کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ پرکاش امبیڈکر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دہشت گردی کی ہے تو ان کو دہشت گردی کے قوانین کے مطابق سزا دی جانی چاہیے، اور وہ اس حوالے سے یہ واضح کرتے ہیں کہ if there has been violence and if people are hurt due to this violence then there are sections under the Indian Penal Code wherein one can be held responsible. But اگر کوئی لاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کے ذریعے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیس چلایا ہی نہیں جا سکتا۔